بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی سبق آموز کہانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ شاید ہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور رہن سہن کو بہتر بنا سکیں۔ یہ سبق آموز کہانی بوڑھی عورت اور پانی کے ٹوٹے ہوئے مٹکے کی ہے۔ پیارے دوستو، آؤ ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بڑھیا کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے، جنہیں وہ ہر روز ایک لکڑی پر باندھ کر اپنی کمر پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو صحیح تھا، مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا دریا سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ جاتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچ جاتا۔ صحیح مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا، تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مطمئن نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ٹوٹا ہوا مٹکا تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اور پھر مسلسل سالوں تک ناکامی کی تلخی لیے ٹوٹے ہوئے مٹکے نے ایک دن اس بوڑھی عورت سے کہا، میں اپنی اس ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو، اس میں سے کافی سارا پانی صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی بہہ جاتا ہے۔ مٹکے کی یہ بات سن کر بوڑھی عورت ہنس پڑی اور کہا، کیا آپ نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پھول لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس پانی کا مکمل پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے دریا سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے، تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر آپ میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی یا برائی ہوتی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں، برائیاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ لیکن ہم پر جب واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خامیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے سے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھانا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ پیارے دوستو، آئیں ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی اور اچھے حسن و سلوک کا اہتمام کریں گے۔ خدا حافظ۔